ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تؤمنون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مبين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل الله अमालक अली ज़ैन माशाल्लाह मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा हमारे नन्हे ज़ाकिर मोहम्मद अली रज़ा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आबीबी के इस जश्न में अपना इंतखाब पेश करें। इन नन्हे ज़ाकिरीन की हौसला अफजाई के लिए बावाज़े बुलंद सलावत।
کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود قریب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے حاضہ میں فضل حسین ابن علی و زہرا حاضہ من فضل حسین ابن علی و زہرا حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے صدقے میں ہے عباس دلاور کے علم تیرے صدقے میں ہے عباس دلاور کے علم کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے سامنے کہتا ہے بیٹا میرا شہ کا سامنے کہتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے صلوات صلی علی محمد وعلی ماشاءاللہ محمد علی رضا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ نے اس جشن میں حقیقی جشن کا سما پیدا کر دیا اس کے بعد میں دعوت دوں گا جری حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن میں اپنا انتخاب پیش کریں بآواز بلند صلوات
بر محمد وعلى محمد صلوات. لقلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، لقلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، باقی نکتے سے ہر ایک نکتہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی، سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب، آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکٹ پہ اجالا زینب، تیری کاٹے ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، بنی ہاشم کا کمر، بنی ہاشم کا کمر بن کے ستارہ جائے، تیری دہلیز پہ غازی کو اتارا جائے، سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب، جن کی نالین کی قوسین بھی محتاج ملے، وہ نبی اور علی برسر مہراج ملے، تحفے اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے، دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے، شب معراج، شب معراج یہ تقسیم قرآنے کی ہے، فاطمہ ایک کو دی ایک کو زینب دی ہے، سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب، ماہ شعبان یکم اور وہ نور زینب، کعبہ حضرت زہرا میں ظہور زینب، پنجتن ہے اسی خواہش میں حضور زینب، میری آغوش ہو گہوا رائے ٹور زینب، اس کی مرضی ہے مگر اس کو ٹائے شبیر، سب سے پہلے مجھے سینے سے لگائے شبیر، سلام بنت علی، سلام یا زینب، ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان، 3 شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان، 14 معصوم کی امید ہے پہلی شعبان، ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان، عرش سے بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے، لیلۃ القدر کے گھر عید گڈیر آئی ہے، سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب، بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ جری حسن مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں ننھے ذاکرین سے بھی درخواست کروں گا کہ آئیں اور مختصراً اپنا کلام پیش کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دے سکیں. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا ایان کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنا آج کی اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند صلوات.
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤں حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسو کے وز کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤں یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤں نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کر بو بلا را تو رات لے جاؤ فرشتوں کر بو بلا را تو رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے اس ادارے کا مستقبل بہت روشن ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بچے کہاں سے شروع ہوئے تھے اور آج یہ کس اچھے احسن طریقے سے یہ مداحی اہل بیت یہ پیش کر رہے ہیں. ان ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا باقر حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. باواز بلند صلوات. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر زیارت تیری کرتا ہے زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر حسین تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا
سایہ نہیں کوئی محمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا آپ ہے سایہ علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، نہیں ہوگا تمہارا بھی کوئی سایہ علی اکبر، نہیں ہوگا تمہارا بھی کوئی سایہ علی اکبر، کبھی سائے کا سایہ ہو کبھی سائے کا سایہ ہو نہیں سکتا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، دیے راہب کو جس نے ساتھ بیٹے اپنی مرضی سے، دیے راہب کو جس نے ساتھ بیٹے اپنی مرضی سے، نماز شب میں اس نے نماز شب میں اس نے آپ کو مانگا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، اجازت دے محمد تو اسے بھی آمنہ کہہ دوں، اجازت دے محمد تو اسے بھی آمنہ کہہ دوں، وہ جس بی بی نے تم کو وہ جس بی بی نے تم کو گود میں پالا علی اکبر، ہنسی تم سا رسولوں میں نہیں دیکھا علی اکبر، بر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ان ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات صلی علی۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا نہال بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور نہایت مختصر وقت میں اپنا ہدیہ پیش کریں، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد، بائے کا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے، زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے، زینب جمال روح مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب آل کار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت معاب کا، زینب ہے نام عزم رسالت معاب کا، زینب ہے نام دب دبائے بوتراب کا، زینب ہے نام دب دبائے بوتراب کا، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقاہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقاہی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا،
ज़ैनब है जुज़ दीन के असलो उसूल का, ज़ैनब दिले हबीबे इलाही का चैन है, ज़ैनब नज़ीर फातहे बदरो हुनैन है, ज़ैनब जनाब फातिमा की नूरे ऐन है, ज़ैनब शरीके कार इमाम हुसैन है, ज़ैनब हुसैनियत की मुकम्मल किताब है, ज़ैनब यजीदियत का मुदल्लिल जवाब है, ज़ैनब है गुलिस्तान सयादत की पासबां, ज़ैनब है मुस्तफ़ा की शरीयत की पासबां, ज़ैनब है कारवान हिदायत की पासबां, ज़ैनब है हर नबुवत की पासबां, और ज़ैनब की वालिदा रिसालत के साथ साथ ज़ैनब रहेगी जिंदा इमामत के साथ साथ, ज़ैनब रहेगी जिंदा इमामत के साथ साथ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह निहाल भाई, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। With this I would like to request Brother Zuryab to please come and recite his lecture in English. तमाम हाज़रीन, तमाम सामईन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद से बुलंद तर सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الإمام السجاد عليه السلام عن السيدة زينب سلام الله عليها إنها عالمة غير مؤلمة. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq from His ultimate blessings in holding this Jashan Eid Milad of Sayyidah Zainab, as well as extending our heartfelt felicitations as well as our congratulations to the mu'mineen mu'minat here today on this great azim birth and this great celebration. I won't take much of your time, just some points regarding Sayyidah Zainab, as well as some of her fazail, some of her merits, which are only exclusive to Lady Zainab. As in to say, there are some merits which we share with certain individuals, and there are some merits which prophets share with other prophets. But there are certain fazail which are given to certain prophets that are not given to others. For example, Nabi Sulaiman alayhi salam is one of 4 prophets who was a prophet of Allah whilst at the same time being a king. Nabi Yusuf, another example. With Rasulullah, for example, we find he was not a king per se, he was the head of state. Then you come on to our Imams, you find all 12 Imams have something different to them. Not that Imam Zamana is Al-Qaim and Imam Hussein wasn't, even though Imam Hussein stood up as well. But there are certain fazail which are makhsus with certain personalities. To begin with, I would like to first say, when it comes to women in Islam 1400 years ago, we must bear in mind many of the attributes, many of their historical biographies were not in detail as you would find today. Allow me to explain. In that time, women were mostly secluded to the house or the masjid, whereas today, as society has progressed and we've interpreted certain laws in certain ways, women, of course, go to work, they have studies, they go to higher education. Back then, the way the society was, women did all of these things, but from indoors, not outdoors. So when today many of our youths ask, tell us more about Bibi Zainab, Bibi Fatima, Bibi Khadija, apart from what we always hear, the answer is, that is really all we have. Unless you want to interpret their fazail in light of different verses of the Quran. Why? Because in that time, in that culture, in that setting, we did not have as much access
to these personalities as much as we do to certain personalities today. We find further many of our historical books, our literature, our sources were sadly burnt. During the time of the Mongols, the sacking of Baghdad, and many other historical events, our sources were destroyed. Coming to Lady Zainab, we find Imam Sajjad alayhi salam, a Ma'soom Imam, saying that my auntie Lady Zainab is alima ghayri mu'allama. I would say, why not? When her father is, as the Holy Prophet said, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha, and she is Zainab, the zina of her father. So if Imam Ali is the Bab for the city of knowledge, why would Zainab not be, Salamullahi alayha, why would she not be alama ghayri mu'allama? But we find further than this, there's a special source Lady Zainab gets her power from, which is what? No, nothing other than Tawheed. And today, very briefly, I wanted to focus upon 7 notions of Tawheed we find in the life of Lady Zainab herself. The first is this. We find when Lady Zainab is a young child, the age of 5 or 6, Imam Ali is teaching her. But his teaching is not like how you and me teach. There's a mystical meaning to it. Before I give this example, I'll give you another example. In the time of Imam Musa ibn Jafar al-Kadhim alayhi salam, we find what happened when Bahlul came and the other 3 scholars came. They said, give us some advice. What did Imam Musa al-Kadhim say? Jinn. One thought Jinn meant Junoon, other thought Jabal, one thought it means exile. Why? Because the context was as such. There were spies watching him. So Imam Musa al-Kadhim said, Jinn. People like you and me would say, what does that mean? But there are certain scholars who can pick up these meanings. Imam Ali says to Lady Zainab, say 1. Bibi Zainab said 1. Then he said, say 2. Bibi Zainab didn't say 2. Not that she didn't know, but she didn't say. She understood what the question really was being asked. He asked her again, my dear, say 2. She stayed silent. Imam Ali said, Zainab, why didn't you say 2? She said, my dear father, the tongue that says 1 cannot say there is 2 as well. Relating to what? Tawheed. La ilaha illallah. Lady Zainab is teaching us a very important phase, a very important notion here. You see, when we meet people outside of the religion of Islam, we tend to just block them off. Why? They share the kalma with us. You'd say, are you crazy? What do you mean? We say, La ilaha illallah. They also say, La ilaha. That's it. La ilaha, that's it. They don't go further. There's no God. We share that with them. We say, yes, there is no God except the one God. When we say illah here, we don't just mean an idol. We don't just mean a form of deity, a form of figure that you bow down to. Illah means your phone. It could mean your PS5. It could mean your job. It could mean your car. It could mean your wealth, like it was for Pharaoh. Why did Pharaoh say, I am the God? Why? His wealth caused him to reach that level of arrogance. Your illah doesn't have to be something you bow down to. It could be you, yourself, your ego, your personality. Which is why when we say La ilaha illallah, we say that we are in control of our lives and we submit our control to Allah subhanahu wa ta'ala. Ladies and gentlemen, exemplified this through this example. But the first type is this, Tawheed in ibadah. Meaning, no matter what I'm going through, when the time for ibadah comes, I am sincere. As you know, and I forgot to mention this earlier, when it comes to the fazail of Lady Zainab, as you know, many of her titles, Al-Aqila, Sadiqain Sughra, because her mother, Bibi Fatima, is Sadiqain Kubra. One of her titles is Ummul Masaib, meaning that part of her fazail, there's also Masaib. So when it comes to the Jashan of Lady Zainab, and again, this is only khusus to Lady Zainab, when you mention some of her fazails, unknowingly, unwantingly, it's a mehfil, it's a Jashan, some tears tend to come out. Why? Because you are mentioning what she had to go through to achieve that fazail. On the night of the 10th of Muharram, we see Lady Zainab praying Salatul Layl. Seeing all the horrors she saw, the blood, the massacre, she's praying Salatul Layl. Why? Imam Hussein, again a Ma'soom Imam, is coming to his sister and saying to her specifically, and pray for me, remember me in your Salatul Layl, to his sister Lady Zainab.
Lady Zainab exemplified Tawheed in ibadah. No matter what happens, we pray and we remember our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, Tawheed in the sifat of Allah, attributes of Allah. Meaning, if I am knowledgeable, Allah has the ultimate knowledge. If a certain person is merciful, all merciful is Allah. If mothers care for their child, and every time that child moves, the mother makes sure she's there. Imagine how much Allah subhanahu wa ta'ala must love a person. That's the second level. Which is why in many countries, on the Bulad of Bibi Zainab, the 5th of Jamadi Thani, and the Bulad of Lady Zainab, we find that day is called the day of the nurses. Why a nurse? Because a nurse is always there to care for the patient. Anytime he lifts his head, anytime he wants to eat, it's the nurse who comes. The doctors are busy in the surgery center. It's the nurse that's there. In light of Lady Zainab's sacrifice, being there for Imam Sajjad, the children of Karbala, and in Sham and in Kufa, this day is known as the day of the nurses in certain parts of the Shia world. And so we remember, if these holy personalities were so kind and caring, how much mercy would Allah subhanahu wa ta'ala hold? They are a mirror for Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and His attributes. The third example is Tawheed in obedience, ta'ah. As in, when Allah subhanahu wa ta'ala gives me certain laws, and sometimes they may not make sense to me in my time and age, I agree and I follow them. Number 4, what we find for the life of Lady Zainab, Tawheed in ownership, Malikiyah. You see, when she was presented before Yazid, what did Yazid say? That I am the one who killed your brother. In fact, even before Yazid, Ubaydullah ibn Ziyad, Lanatullah alayh, he said what? How do you find what Allah did to your brother? I didn't kill him, it was Allah. What did Lady Zainab say? Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing except beauty. The respected ulama say, this may not be the conclusive answer. When you translate this phrase, Ma ra'aytu illa jamila, it doesn't mean I saw nothing but beauty. You see, if there's someone who has beauty, you would say Jamal, that's beauty. Jamila is someone who holds that beauty. So scholars today say, the other interpretation of this phrase is, I saw nothing except God. Tawheed again. What's Lady Zainab saying? I saw nothing except for God. Because these men, when they're rushing to the battlefield, despite the hunger, despite their thirst, out of their love for Allah and His religion, they were exemplifying Islam in its personal form, in its significant physical form. So Bibi Zainab said, I saw nothing except for God itself. Not with the physical eyes, but in terms of the meaning of those who sacrificed everything for Islam. Number 5, Tawheed in terms of tawakkul. Having that trust in Allah subhanahu wa ta'ala, no matter what you're going through, the ultimate control is with Him. No matter your days are going through raining storms, you're going through bad times, tornadoes, whatever it may be, the famous saying goes, there's always sun behind the clouds. Very famous funny story here, where once some local villagers came to the alim and said, let's make dua for rain. He said, okay, come on this day, we'll all gather, we'll go to the field, we'll pray the salah together and make istighatha for rain to come. On the day itself, the alim came and he went back to his house smiling. He said, everyone go back to your house, it's going to rain today. They said, Shaykhna, how can you say it will rain today? We didn't even pray. It's been 3-4 months, there's been no rain. Today we come with our musallas, we're going to do dua, and you're saying it's going to rain, go home. Why? He laughed and he said, when I came here, before anyone else did, I saw a little boy leave his house with an umbrella. He had so much tawakkul, so much yaqeen, that today it will rain, because I'm praying to Allah, and Allah will not reject me, that it will rain. So we ordered everyone to go home, and later on it did rain. Why? That one little boy from that community had that high level of belief in Allah subhanahu wa ta'ala. That's the 5th one. 6th one, out of the 7, Tawheed in Ikhlas. We have many examples where people say, La ilaha illallah, fakat la ilaha illallah. Shaitan said the same. Why was he banished? Because he took this to its extreme. God said, bow down to Adam. He said, as you know, I am better than him. So then God said, you have not understood La ilaha illallah. There are certain conditions.
And those conditions include sincerity and the other forms of Tawheed I've mentioned, as well as prophethood and imamah. And last but not least, Tawheed in your mahabbah, your love for Allah. And what that means is, when the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, or when Allah Himself requires you to make sacrifice, then you don't look left, you don't look right, you make sacrifices. In the time of Imam Hussein and the Imams, it was physical sacrifice of your life, of your blood. Today it's not so the case. It's sacrifice of your time, of your wealth, of your knowledge, of the time you spend with your children when you come from home and you're tired. That's your sacrifice. And so coming, and we finish with this point, to some, like I mentioned at the beginning, khususi fazilats of Lady Zainab. The first is this: she was the third grandchild of the Holy Prophet. The first two were who? Imam Hassan or Imam Hussein. She was the third grandchild and the first daughter and the first female grandchild for Rasulullah. You see, Rasulullah had two boys before, two grandchildren which were male. This was his first female grandchild. And Lady Kulthum followed later on. But for Imam Ali and Lady Fatima, it was their first daughter. You know what Rasulullah had, how much love he had for Bibi Fatima. Whenever she would enter, Rasulullah would stand up. So you can imagine how much love Bibi Fatima then had for her first daughter, Lady Zainab herself. And so when she was born, blessed be her, when she was born, blessed be her when she died, she came to Imam Ali and said, Rasulullah is not here. He's away on a journey. Can you make dua and name this beautiful girl? Imam Ali said, I will not name her before Rasulullah. We'll wait. On the third day, the Holy Prophet came. He smiled, he kissed the holy baby, and he said, I will wait for Allah. And so it was revealed to Rasulullah through the angel Jibreel, name her Zainab. Two parts to this name. Everyone else has a special title. Lady Fatima, Abiha. But that's not her name, that's a title. All of the other Imams have a name related to their sifats. Musa al-Kadhim, the one who controls his anger. Ali al-Rida, everyone is pleased with them, Rida. This is the only Bibi whose name relates directly to her parents. Zainab, as in the zina, the joy for her father, Ali. And so when they come to us and they say, who saved Karbala? The answer is simple. The two Zains, Zainul Abidin and Zainab. Both were linked to Imam Ali. How? We just mentioned Zainab. Lady Zainab was linked to Imam Ali. But Zainul Abidin, his name is what? Ali ibn Hussein. And they were both linked to Salah. I gave you the example of Lady Zainab praying Salatul Layl, praying her prayers throughout Karbala, Kufa and Sham. But even Imam Sajjad, his title suggests Zainul Abidin. The one who prayed so much that they had to come and stop him at times, that you're praying too much, and so to speak. And so as we finish off, we also remember Lady Zainab. And again, this, like I mentioned at the beginning, some of her fazail are part of her masaib. We find she had an inextricable bond with Imam Hussein from the start. One day Bibi Fatima comes and says, Oh Rasulullah, I have seen something today which I found quite different. He said, what is it? She said, I've seen my baby daughter crying. Zainab was crying in her cradle, but when Hussein comes near, she stops. When he walks away, she begins to cry again. And I also noticed, this was later in her life, I'll paraphrase it, I also notice whenever she's about to pray, she first looks to the face of her brother Hussein. And so, allow me to say this and I finish on this point. Everyone stood up for Rasulullah. Rasulullah stood up for Fatima. In the time of Imam Hussein, Husseinu minni wa ana min Hussein, everyone stood up for Imam Hussein, but Imam Hussein would stand up for his Zainab. As you know, when they're leaving Medina, the narrator mentions, I saw one lady coming out for whom Hazrat Qasim stood up, Ali Akbar stood up, Abbas stood up, On and Muhammad were already standing up. Even Imam Hussein himself stood up, highlighting that this lady is no ordinary lady. Even today, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to visit her grave. Even today, when you go to the shrine of Lady Zainab, many miracles happen. The famous example of Lady Fawzia from Lebanon, it is narrated she could not even walk. This is a blessing in itself. She could not even walk. She would have people carry her. The days of Arba'in came. She asked to be carried to the shrine of Lady Zainab. Her brother said, no,
it's too far of a journey. Pray to Zainab from here. The next morning she got up and began walking. I said, what happened? She said, in my dream I saw this lady come, whose name was Zainab, and said, through the permission of Allah, stand up. She said, I can't stand. She said, I am telling you to stand up. She said, as I stood up and I began walking, my problem from my hip down was cured. So with this in mind, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Lady Zainab, for the sake of her holy birth, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to allow us to visit the shrine of Lady Zainab year upon year, to allow us to be with her in this world and the hereafter. For the love of Lady Zainab, can we recite aloud salawat? Jazakallah, Brother Zuryab, may Allah accept your amal, and Bibi Zainab be pleased with you. I would like to request Maulana Najm, Jafar Najm Sahib to come and say a few words. Baba se buland salawat. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اور قبلہ حجت اسلام المسلمین جناب سید شمشاد حسین رضوی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. فقط اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں بہت ہی جلیل القدر عالم دین قبلہ کعبہ سید شمشاد رضوی صاحب. تقریباً آلموسٹ اب 30-35 برس ہو چکے ہیں کہ یورپ میں پورے میں اور خاص طور پر اوسلو میں ماشاءاللہ مرکز توحید یا مسجد توحید اگر آپ گوگل بھی کریں تو جس کے بانی مبانی ہیں اور جس کا ماشاءاللہ سارا کا سارا بوجھ قبلہ صاحب نے اٹھایا ہے، ان کی رہنمائی میں ہی مسجد تیار ہوئی ہے اور نہایت خوبصورت ترین مسجد ہے. اس وقت بھی ماشاءاللہ پورے ناروے سے یورپ سے مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اگر آپ بھی کبھی ناروے میں گئے تو ضرور انشاءاللہ مسجد دیکھنے کے لیے ہی صحیح چلے، اللہ کا گھر ہے اور مسجد ہی ہے، اس کو آپ دیکھنے کے لیے بھی ضرور انشاءاللہ تعالی. میں لہذا شکر گزار ہوں. اور دوسری گزارش ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں نہ کریں تو کس سے کریں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ اگلا فیز کام کا شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. یقیناً پہلے بھی آپ ہی لوگوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کی ہے اور الحمدللہ اس حال میں ہم ہیں، یعنی اس حالت میں اور اس ماشاءاللہ مین ہال میں آگے ہیں کہ اب بہترین انداز میں اپنے پروگرام بیٹھ کے کر سکتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا، پہلے بھی آپ ہمیشہ کرتے ہیں، آج بی بی کی ولادت کی مناسبت سے سوچا کہ یہ ریکویسٹ پھر بھی آپ کی خدمت میں کر دوں کہ جیسے پہلے آپ دل کھول کر آپ ماشاءاللہ آپ لوگ مدد فرماتے تھے، اسی طریقے سے آپ بھی انشاءاللہ تعالی مدد فرمائیں تاکہ یہ جو باہر والا ہے ابھی ہم جو یوز کر رہے ہیں جو ڈور وہ ٹمپریری ہے. مین گیٹ ہمارا یہاں پہ بنے گا، ٹوائلٹس لیڈیز جینٹس انٹرس اوپر کے لیے بھی سیڑھیاں باہر سے اب انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہی ہیں. لہذا آپ کی جو ہے وہ ہمیں مدد کی شدت سے ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا، لیکن میں گزارش کروں گا جو بزرگ ہیں وہ تو بیٹھے ہی ہیں، لیکن جو سارے آپ نوجوان ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تو انشاءاللہ تعالی تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں مؤدبانہ قبلہ و کعبہ حجت اسلام المسلمین قبلہ سید شمشاد رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو مستفیض فرمائیں. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے تاجیل امام زمان بلند تر صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآلہ ذوی المجد الحمید لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فهو مؤمن وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ سب سے پہلے رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں چہاردہ معصومین کا فضل تھا کہ برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر نجم صاحب نے حکم دیا کہ آپ آ رہے ہیں تو جشن سے خطاب ہو، لیکن حصول ثواب کی خاطر حاضر ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلے اس عظیم الشان خاتون کی ولادت کی مبارکباد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست و دعا ہیں کہ دنیا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھنے سے پہلے آپ کی توجہات کو میں دو تین مصروں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ میرے اشعار نہیں ہیں، دوسروں کے ہیں اور آپ لوگ پہچان جائیں گے۔ جس کا شعر ہے وہ یہاں زیادہ آتا رہا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ جشن ہے اس لیے جشن کو اسی لحاظ سے تاکہ سامعین بھی اس ثواب میں شریک ہوں۔ سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبت نبی کی شریک کار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر۔ سلام پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ وہ بیٹی ہیں جو تنہا راوی ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہے۔ وہ خطبہ آتشین جو دربار میں جا کر کے
سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا ہے اس کی راویہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ حضرات کو یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے خطبے کو یاد رکھا ہے، یعنی حفظ، بالکل حافظہ ان کا اتنا قوی تھا کہ ماں نے خطبہ دیا اور آپ نے اس کو یاد کر لیا۔ تو یہ راویہ ہیں اور اس خطبے کو یاد کرنے والی ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بہت سے القاب ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے انگلش میں سنا، اور اس لحاظ سے اگر ایک ایک لقب پر، ایک ایک نام پر گفتگو ہو تو کافی وقت لیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ حضرات کی توجہات اس مشہور لقب کی طرف جو معصومین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، جس میں لفظ آتا ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم یہ لفظ بڑا قابل توجہ ہے، عاقل مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقیل مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عاقل کے مقابلے میں عربی میں چونکہ مذکر اور مؤنث، اردو میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، فارسی میں مذکر مؤنث نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ توجہ کیجئے کہ عاقل مرد کے لیے استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے عاقلہ ہے، اور عقیل کا لفظ جو ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عقیلہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کی توجہ ضروری ہے کہ ہماری عربی زبان میں جو اسلامک زبان ہے، قرآنی زبان ہے، اس میں بہت زیادہ اہمیتیں ہیں۔ جب ہم لوگ صرف و نحو ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں جہاں پر مبالغے کی بات ہوتی ہے اس وزن کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح افعل و تفضیل کی طرف، جیسے آپ انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہہ سکتے ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو بیسٹ جو ہے سپر ہے، بس اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ جیسے اکرم سب سے زیادہ کرم والا، اشرف، اطہر، ازکا وغیرہ۔ اسی طرح لفظ عقیل سے عقیلہ ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ عربی میں فعیل کے وزن پر جو آتا ہے وہ مبالغے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کریم، شریف، اور اسی طرح عقیل۔ جو مولا حسین فرماتے ہیں، گرچہ یہ مصائب کا لفظ نہیں، لیکن میں مثال کے طور سے، کہ امام نے فرمایا ہے قتیل العبرات، آنسو میں قتل کیا گیا۔ اب یہ بھی مبالغہ کا صیغہ تفصیل طلب ہے، تو یہاں پر عقیل سے عقیلہ آیا ہوا ہے۔ اب توجہ کیجئے، جو ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں وہ لقب بھی ہے اور آپ کی مدح بھی اس میں ہے، انت عالمۃ معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ فاہمتن یا فہمتن دونوں آیا ہوا، فاہمتن، فہمتن غیر مفہمہ، آپ اتنی سمجھدار ہیں کہ کوئی آپ جیسا سمجھدار ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور قبلہ موجود ہیں، کہ اصول کافی میں جو پہلا باب ہے وہاں پر مسئلہ جو آتا ہے باب العقل آیا ہوا ہے، یعنی معصومین علیہ السلام نے جو سب سے پہلے تاکید کی ہے وہ عقل کے درجات اور اس کی تعریف کو کیا ہے، عقل کیا ہے اور عقل کی تعریف کیا ہے، اور پھر اسی میں پوری تفصیل آئی ہوئی ہے۔ اسی لفظ عقل سے، اب عقل کی بھی آپ نے مجالس میں سنا ہوگا، میں یہاں پر صرف جلدی سے پڑھتے ہوئے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کو جیسی عقل دی ہے اس کو اسی طرح انجام ہے اور اس کے درجات بھی ہیں۔ تو عقیل جو ہے یہاں پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اب سنیے عقل کے بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو عقیلہ بنی ہاشم کی مناسبت سے ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عقیل کے بارے میں
عقیلہ کے بارے میں جو لفظ ہے وہ حدیث کی روشنی میں سنیے گا کہ ان عاقل الناس، عقل کہتے ہیں اکرم کی وزن پر آیا ہوا ہے، افل و تفضیل ہے کہ سب سے بڑا عقل مند انسانوں میں سے وہ ہے، ان عاقل الناس عبد، انسانوں میں سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے عرف ربہ، جو اپنے رب کو پہچانے، یعنی عقل مند ترین وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے، البتہ وہ عرفان کے ساتھ ہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَطَاعَهُ، صرف پہچانے نہیں، صرف شناخت نہ لے، بلکہ اس کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت بھی کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ عاقل ناس کون ہوتا ہے جو سب سے بڑا عقل مند ہے؟ کہتے ہیں وَعَرَفَ عَدُوَّهُ، اور وہ اپنے دشمن کو بھی پہچانے، فَعَصَاهُ، اور اس دشمن سے نفرت بھی کرے یا اس کی نافرمانی کرے۔ تو یہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت اس حدیث کی روشنی میں کہ ظاہر ہے عقل مند آپ اتنا تھیں کہ دشمن شناسی، آصف شناسی میں کتنا آگے تھیں کہ 2 لہجے ہیں اور 2 خطبے ہیں اور ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے۔ کوفے میں لہن اور ہے اور شام میں لہن اور ہے۔ دیکھیے 11 محرم سے جو سفر شروع ہوتا ہے، مصاحب کے جملے نہیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ جشن کا ماحول ہے، اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ کب جناب زینب نے پانی پیا ہو۔ میں نے ابھی مولانا سے عرض کیا کہ بھئی تھوڑا سا پانی رکھوا دیجئے گا، مجھے ضرورت ہے بولنے کے لیے، ہم جیسے لوگ گنہگار۔ وہ عورت جس نے 3 دن بھوک اور پیاس میں اتنے 72 کے جنازے دیکھے ہو اور صبح کے بعد ایک بیگ تازیانوں کے ساتھ سفر شروع ہو جائے اور 4-6 دن میں وہ کوفے پہنچ جائے، شاید پیا ہو یا نہ پیا ہو، تاریخ میں مجھے نہیں ملتا ہے، شاید اگر ملے آپ حضرات ہماری رہنمائی کیجئے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب وہاں پر لہجہ اس انداز میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوائے میں زینب ہوں، حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں، محمد کی نواسی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر معرفت کا مرحلہ نہیں ہے، وہاں پر صرف بتایا جائے تم سب ہمیں پہچانتے ہو، تم نے ظلم کیا ہے، تم رو رہے ہو ہمارے حال پہ، روتے رہو گے، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور پھر دھاگے کو توڑتی جاتی ہے۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے خطبے میں استعمال کیا۔ تو یہ دشمن شناسی یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بڑی عقل مندی کی دلیل ہے، اور فاہمۃ المفاہمہ اسی میں آتا ہے کہ جس وقت میں یزید کے دربار میں پہنچی وہاں لہجہ بدل گیا ہے، اس لیے کہ شام میں اتنی تبلیغات ہوئی ہے کہ اہل بیت کو پہچاننے والے لوگ نہیں تھے۔ جیسا کہ سڑک پہ بوڑھا چلتا ہوا امام سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اور امام نے آیتوں کو پڑھ کے بتایا کہ تطہیر میرے لیے نازل ہوئی ہے اور مودت میرے لیے ہے اور مباہلہ میرے لیے وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ وہ خاتون ہیں کہ عقل مندی کی انتہا اور عروج کے مرحلے پر ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ولادت کا موقع ہے، ابھی آپ نے انگلش میں تقریر پوری سنی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، پہلے سوچا تھا میں نے کہ اس کو عرض کروں گا لیکن اس کو میں چھوڑتے ہوئے کہ ولادت کے موقع پر رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ فاطمہ کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں علی پر سبقت کہاں کر سکتی ہوں۔ مولا علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ پہ سبقت کہاں کر سکتا ہوں، اور اتنے میں جبریل نازل ہوئے، کہا اس کا نام زینب رکھو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو باپ کے دل کا سکون، باپ کے لیے زینت جو ہو۔ اب یہاں پر جو ابھی آپ نے سنا جملہ کہ جس وقت دشمن نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہیں کیسا ذلیل کیا، اور پھر جناب زینب خطبے میں کہتی ہے کہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کرتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے جو ہمارا غیر ہے، جو دشمن ہے۔ اب یہاں پر کوٹ کیا گیا جملہ آپ نے سنا کہ تمہارے بھائی کو کیسا، تم نے اپنے بھائی کو کیسا پایا؟ تو اس وقت نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے بھائی کو جمیل ہی جمیل پایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ جمیل، ہم نے ان کو حسین پایا ہے، جمیل پایا ہے، صاحب زینت پایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جمیل، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جو ہے خود جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے
اس جملے کو ما رأیت الا جمیلا مولا کائنات کے ایک شعر سے کوڈ کر کے اور پھر اس کو دلیل بنانا چاہتا ہوں. اگر آپ حضرات نے توجہ کی تو شاید جناب زینب کے اس جملے کو بڑی معنویت کے اعتبار سے سوچیں گے اور غور کریں گے. امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم قد مات والدہ. دیکھو یتیم اسے نہ کہو جس کا باپ مر گیا ہو. جس بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس کو یتیم نہ کہو. لیس الیتیم قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے. پھر فرماتے ہیں ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے، وہ یتیم ہے. یعنی آپ یاد رکھیے کہ جس کے سینے میں علم بھرا ہوا ہے ظاہر ہے وہ یتیم نہیں چاہے اس کا باپ مر جائے. اب آگے سنیے جو میں جمال اور جمیل کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے کہ لیس الجمال باثواب تزیننا. دیکھو جمال یہ نہیں کہ بہترین کپڑے تم پہنو اور اس سے تمہیں جمال ہو جاتا ہے. فیشن کر لو، بہترین کٹنگ، فلاں ٹیلر سے کپڑے بنوا لو، لندن امریکہ کے کپڑے سلوا لو اور اس کو اپنے جسم پر لے آؤ اور زینت بناؤ، تو اس کی وجہ سے تم حسین ہو جاؤ گے، جمیل ہو جاؤ گے. بیوٹی پارلر چلے جاؤ، خوب فیشن کر لو. نہیں، امام علی کے نزدیک اسے حسین اور جمیل نہیں کہا جاتا ہے. کہتے لیس الجمال باثواب تزیننا. دیکھو جمال یہ نہیں ہے کہ تم اچھے سے اچھے کپڑے پہن لو اور تم فیشن کر لو. کسے جمال کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ان الجمال جمال العلم والادب. جمال جو ہے علم و ادب کا ہے. یعنی اگر کوئی انسان بد شکل بھی ہو لیکن اس کے سینے میں علم بھرا ہوا ہو تو مولا علی کی نظر میں وہ حسین ہی حسین ہے، وہ جمیل ہی جمیل ہے. تو اب جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا. میرا حسین تو جمیل ہی جمیل ہے، جمال والا. کیوں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم کا خزانہ ہمارے اہل بیت میں بھرا ہوا ہے، تم سب جاہل کے جاہل ہو. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ علم وہ ہے، جمال ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ ہم وہ ہیں جو خزانہ دار علم ہیں. اپنے باپ کے بارے میں اشارہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ایک بات میں عرض کروں، جناب آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اب تک جتنا بھی کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، پڑھا گیا